سادات کرام جملہ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سید مسکین حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصالِ ثواب کی ایک تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارباب المدانہ جناب، اصالِ ثواب کا مقصد اور مدعا بنیادی طور پر اس کا معنی اصالِ ثواب کا معنی ہے ثواب پہنچانا۔ اس میں جب انسان اس دنیا فانی سے آخرت کی طرف کوچ کر کے جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان اس دنیا فانی سے چل بستا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 ایسے اعمال ہیں جو اس کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ نمبر 1 اعمال صالحہ اور علم نافع، نمبر 3 نیک اولاد۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں انسان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں۔ تو یہ جہاں تک 3 چیزیں صدقہ جاریہ، الحمدللہ شاہ صاحب نے ایسے کام کیے ہیں، مثال کے طور پہ انہوں نے مسجد تعمیر کی۔ اب قیامت تک یا جب تک یہ مسجد ہے اس میں لوگ نماز پڑھتے رہیں گے، اس نماز پڑھنے کا ثواب ان کو بھی پہنچتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ سے مراد یہ ہے۔ نمبر 2 علم نافع۔ علم نافع سے مراد انہوں نے تقریباً میرے خیال سے 30-35 سال اسکول میں تعلیم دی ہوگی، 45 سال ماشاءاللہ۔ ان کے تقریباً ہزاروں نہیں تو سینکڑوں طالب علم ہوں گے، شاگرد ہوں گے، اور جب تک وہ ان کے شاگرد آگے علم پھیلاتے رہیں گے اس علم کا ثواب بھی ان کی روح کو پہنچتا رہے گا۔ اس علم نافع سے مراد یہ ہے۔ اور تیسرا نیک اولاد، جو ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہے۔ الحمدللہ ان کی اولاد عالم بعمل، 5 وقت کے باجماعت نماز پڑھاتے ہیں الحمدللہ، اور نماز جمعہ کی امامت بھی فرماتے ہیں۔ آگے درجنوں سینکڑوں بچوں کو دین اسلام کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو جب تک یہ تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا ان کو تو ثواب ملتا رہے گا، اور پڑھنے پڑھانے والوں کو ملتا رہے گا، مگر اس کا ثواب بنیادی طور پر ان کے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کو بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ یہ 3 ایسے اعمال ہیں جن کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ایصال ثواب کا سلسلہ جاری رہے۔ ایک روایت میں 4 چیزوں کا ذکر آتا ہے، تو ایک روایت میں 3 چیزوں کا ذکر آتا ہے۔ میں نے جو روایت بیان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اور یہ 3 چیزیں اس میں ذکر کی انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بزرگوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے لیے دعا کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے سرکار مدینہ علیہ السلام کے لبہائے مبارک سے نکلی ہوئی جملے یہ بیان فرمائے کہ وَإِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ، جو انہوں نے بات کی ہے نا، عربی میں یہ حدیث بات ہے وَإِذَا مَاتَ، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اب قرآن مجید کو اگر ہم تھوڑا سا غور سے پڑھیں نہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات، ہم نے موت اور جو زندگی پیدا کی ہے۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا غور و فکر کرنے کے بعد سوال یہاں پہ آتا ہے کہ موت کا ذکر پہلے کیوں کیا گیا، پھر بعد میں حیات کا ذکر کیا گیا، الذی خلق الموت والحیات۔ تو اس سوال کا جواب بڑا آسان ہے۔ وہ جو جواب آسان ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جہاں ہم رہتے ہیں یہ دار الفنا ہے، دار البقاء تو ہے نہیں۔ الذی خلق الموت، پھر آگے جو حیات ہے وہ ہے دار البقاء کی طرف اشارہ۔ اب چونکہ ہم یہاں جو وقت گزارتے ہیں 40 سال ہے، 50 ہے، 60 ہے، 70 ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں سب سے زیادہ کم ہوں گی، یہ آپ کا فرمان ہے۔ اور پھر ایک اور فرمان بھی ہے، فرمایا بروز قیامت جب قیامت
جب قریب آئے گی تو اس وقت ناگہانی اموات کی تعداد بڑھ جائے گی اور نوجوانوں کی تعداد تسلسل کے ساتھ ختم ہوگی. دو روایات. تو فرمایا کہ الذی خلق الموت، ہم نے یہ جو موت پیدا کی ہے تم اس کو دار البقا نہ سمجھو. یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دار الفنا ہے، جو بھی آیا اس نے جانا ہے. اگر اس کی تصدیق کرنی ہو تو کسی بھی قبرستان میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ لگے ہوئے جو کتبے ہیں ان کو پڑھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے جی 40 سال، کہیں لکھا ہوا ہے 20 سال، کہیں لکھا ہوا ہے 50 سال، کہیں 60، کہیں 70، کہیں 80. بہت کم مقدار میں آپ کو 90، 91، 95، 100 یا اس سے اوپر کم سے کم عمریں آپ کو ملیں گی، کیونکہ حضور علیہ السلام کا خود ارشاد گرامی فرمایا الذی خلق الموت، ہم نے موت کو پیدا کیا ہے اور حیات کو پیدا کیا ہے. اس کا ایک مقصد ہے، بے مقصد کوئی بھی چیز نہیں پیدا کیا. فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا، فرمایا کہ ہم نے تمہیں جو پیدا کیا ہے لیبلوکم، ہم نے کیمرے لگائے ہوئے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تم میں سے کون کون اچھے اعمال کرتا ہے. یہ جو کیمروں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. وہ کیمرے کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہم نے تمہارے ارد گرد محافظ پہ جو ہیں وہ بٹھائے ہوئے، اور جو محافظین ہیں ہم ان کا نام بھی بتا دیتے ہیں. یہ سب پرانی فیصلے ہیں، یہ سب پرانی باتیں ہیں، کوئی گپ شپ نہیں. فرمایا جو ہم نے تمہارے اوپر محافظ رکھے ہوئے ہیں ان کا نام ہے کرامن کاتبین، کرامن کاتبین. وہ کیا کرتے ہیں؟ یہی سوال قرآن سے کریں کہ وہ کرتے کیا ہیں. فرمایا یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو انہیں معلوم ہے. صبح سے شام تک تمہارا رجسٹر بھرا جا رہا ہے. نیکیاں کرتے ہو تو نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اور برائیاں کرتے ہو تو وہ برائیاں ہیں. ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ کرپشن کی کوئی بھی ایسا سسٹم کیا، وہ ریکارڈ کا ریکارڈ جلا دیا. ایسا ہوتا ہے نا، ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، اخبارات کی خبریں سنتے ہیں کہ فلاں جگہ پر پورے کا پورا ریکارڈ جل گیا. وہ ریکارڈ جلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو چوریاں ہیں، ہمارا جو کرپشن ہے، ہمارا جو سیاہ کارنامے ہیں، وہ تاکہ آگے ریلیز نہ ہو، وہ ختم ہو جائے. تو اس لیے وہ ریکارڈ جلائے جاتے ہیں. مگر ادھر تو ریکارڈ جلانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہاں پہ تمہارا یعنی کہ ہر ایک شے کو وہ پٹ اپ ہو رہی ہے، وہ لکھی جا رہی ہے، اور وہ ایسی لکھی جا رہی ہے. فرمایا کہ الیوم نختم، وہ جو دن آئے گا نا قیامت کی، یہ ساری باتیں قرآن سے کر رہے ہیں. کوئی ایک بات میں اپنی طرف سے نہیں کی، یا انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کی، یا کوئی بھی وارثان انبیاء جو ہیں. وارثان انبیاء کون ہیں؟ العلماء من ورثۃ الانبیاء، یہ علماء جو ہیں یہ وارث ہیں انبیاء کے. یہ کوئی بھی بات کرتے ہیں یہ قرآن کے ریفرنس سے کرتے ہیں، حدیث کی ریفرنس سے کرتے ہیں، کوئی ایک بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے. فرمایا جو قیامت کا دن آئے گا الیوم نختم علی افواہہم، وہ جو دن قیامت کا ہوگا اس دن آپ کے جو منہ ہیں ان کے اوپر مہر لگا دی جائیں گی. اب خاتمہ کے کئی معنی ہیں، اس کا معنی مہر بھی ہوتا ہے. الیوم نختم علی افواہہم، افواہہم منہ کو کہتے ہیں، وتکلمنا ایدیہم، بات ختم ہو جائے گی. وہاں پہ منہ سے تو بات ہو نہیں سکتی، کہاں سے بات ہوگی؟ وتکلمنا، کلام کریں گی جی ایدینا، آپ کے ہاتھ. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو وہ جگہیں اٹھ کے گواہی دیں گی کہ یہ فلاں شخص میرے اوپر نماز پڑھتا رہا، یہ فلاں شخص تہجد گزاری کرتا رہا، فلاں شخص قرآن پڑھتا رہا، فلاں شخص یہ کام کرتا رہا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون کا معنی یہ ہے کہ جو تم کام کرتے رہے، اچھائی بھی لکھی جا رہی ہے، برائی بھی لکھی جا رہی ہے. یہاں پر ہم سب مسافر ہیں. فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، تم دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے. دیکھیں نا، جہاں سے اسلام آباد کا کوئی سفر کر رہا ہے، کراچی کا کر رہا ہے، لاہور کا کر رہا ہے، راستے میں کتنی بلڈنگیں آتی ہیں، کتنی سیر و سیاحت کے جو ہے مناظر آتے ہیں. کوئی بھی مسافر شخص یہ نہیں کہتا کہ میں گاڑی سے اتر کر کے تھوڑی دیر یہاں اسٹے کر لوں، تھوڑا یہاں پہ ریفریشمنٹ کر لوں. نہیں، وہ مسافر ہے، وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے. جو بھی اس کی منزل ہے، لاہور کی منزل بنتی ہے، اسلام آباد کی بنتی ہے، آگے چلتے جائیں کراچی تک کی وہ منزل اس کے ذہن میں ہوتی ہے. لہٰذا ہماری منزل جو ہے کیا ہے؟ دارالفنا کی طرف سے دارالبقا کی طرف ہم نے روانہ ہونا ہے. اور وہ روانہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب انسان کی روح جسم اقدس سے جدا ہو جاتی ہے
جب انسان کی روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہے، جسم نیچے ہو جاتا ہے اور روح اوپر چلی جاتی ہے۔ پھر روح کے کتنے مقام ہیں جی؟ مقام اسفل السافلین ہے یا مقام علیین؟ دو ہی مقام ہے روح کے، تیسرا مقام میں نے کہیں نہیں پڑھا، آپ نے پڑھا؟ بس دو مقام ہیں جی روح کے، وہ مقام اسفل السافلین ہے یا مقام علیین ہے، دونوں کا ذکر قرآن نے کیا۔ اب ذرا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں مقام علیین کسے کہتے ہیں، مقام اسفل السافلین کسے کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا وہ شخص جو دنیا میں اچھائی کرتا رہا، نیکیاں کرتا رہا، نیکیاں کماتا رہا، یہ بھی کمائی کا ذریعہ ہے نا جی، بینک بیلنس بڑھانا ہے، کس کے ذریعے؟ نیکیوں کے ذریعے۔ فرمایا وہ جو شخص ہوگا جو نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہوگا، اسے مقام جو ہے وہ کون سا ملے گا؟ اسفل السافلین نہیں ہوگا، اس کا مقام علیین ہوگا، بلندیوں کی طرف اس کا مقام ہے۔ اور وہ شخص جو اس کے اپوزٹ چلتا رہا، جو گپ شپ سمجھتا رہا، علماء بیان کرتے رہے، ایک کان سے سنتا رہا دوسرے سے نکالتا رہا، گپ شپ کا ماحول بناتا رہا، اس کے لیے مقام اسفل سافلین ہے، وہ نیچے والے درجے ہیں، وہ جہنم ہے۔ لہذا قرآن مجید نے یہ تمام نقشے کھینچے ہوئے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اعمال صالحہ کے ذریعے آپ نے جہاں پہ وقت گزارنا ہے، اور اعمال سیئہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب اعمال کی بھی دو قسمیں بن گئیں، اعمال حسنہ اور دوسرا اعمال سیئہ۔ تو لہٰذا یہ دنیا کی جتنی بھی زندگی ہے ہمیں میسر آئی ہے، آدھی تو گزر چکی ہے، اس سے معلوم نہیں کہ آگے کتنا عرصہ ہم نے یہاں سے طے کرنا ہے۔ کسی بھی شخص کو معلوم ہو جائے کہ فلاں دن فلاں مہینے میں میں نے یہاں سے روانہ ہونا ہے، تو وہ شخص اپنے جانے ہی کی طرف متوجہ ہو، دنیا کی کسی بھی چیز کی طرف اس کی نگاہ نہ پڑے، اور دنیا اس کو ایک عجیب منظر جو ہے وہ پیش کرنے لگ جائے۔ فرمایا کن فی دنیا کانک غریب او عابر سبیل، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، لہٰذا یہاں سے ہر ایک شخص نے جانا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے خالق عز و جل ہمیں قرآن مجید برہان رشید کے تصدق سے ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائے، اور قرآن مجید برہان رشید کے خاص توسل سے ہمارے جتنے بھی مرحومین دنیا فانی سے چل بسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش مغفرت فرمائے، اور معرفت حق کا راستہ ہمیں قرآن کے توسل ہی سے ملے گا، اور قرآن مجید کے توسل سے جو ہمیں مل رہا ہے یہ سب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن آپ کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل کیا گیا، قرآن فرع آپ اصل۔ اب دیکھیں نا، کوئی بھی درخت لگا ہوا ہے، سیب کا ہے، امرود کا ہے، کوئی بھی ایک درخت لگا ہوا ہے، وہ پھل دے رہا ہے، کھانے والا اوپر چڑھا، پھل کھاتا رہا، کہتا رہا یہ امرود بڑے میٹھے ہیں، سیب بڑے میٹھے ہیں، وہ پھل تو کھاتا رہا مگر وہ جو درخت ہے اس کی جڑ کا انکار کرتا رہا۔ بڑے مزے کے سیب ہیں جی، امرود کا ذائقہ اچھا ہے، جس طریقے سے وہ تمہیں اچھا لگ رہے ہیں، یہ تو دیکھو نا یہ آئے کیسے، سیب ملے کیسے، تمہیں امرود ملے کیسے۔ لہذا فرمایا کہ یہ جو دنیا ہم نے بنائی ہوئی ہے یہ خاص ہم نے پیدا ہی سرکار کے لیے فرمایا، کن تو کنزا مخفیہ، اللہ فرماتے ہیں میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کوئی جاننے والا نہ تھا، کن تو کنزا مخفیہ فاحببت ان عرفا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، میں نے اپنی پہچان کے لیے حضور کو پیدا کر دیا۔ لہٰذا یہ سب کچھ بہاریں ہمیں دائیں بائیں اوپر نیچے جہاں کہیں مل رہی ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے توسل سے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی خاص نگاہ عنایت سے ہے، اور یہ جو ہمارے اوپر جو کرم نوازیاں ہیں، ہماری شکلیں چینج نہیں ہوتی، ہمارے کردار جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ لوگوں اس وجہ سے کہ وہ مصطفیٰ تم میں ہیں، یہ بھی قرآن میں ہے کہ حضور علیہ السلام تم میں موجود ہیں، اس لیے تمہاری جو ہے وہ چہرے سلامت ہیں۔ اس سے قبل لوگ رات کو سوتے تھے، صبح ان کی شکلیں بدلی ہوئی ہوتی، انسانی چہرے میں سوئے اور صبح ان کی شکلیں بدل گئی۔ لہٰذا حضور علیہ السلام کے خاص توسل کے ساتھ یہ ہمارے اوپر کرم ہے، اور قرآن مجید برہان رشید کو اگر ہم تھوڑا اسٹڈی کریں تو ہر جگہ، بلکہ اس طرح اگر کہہ دیا جائے تو یہ درست ہوگی بات کہ الحمد کی الف سے والناس کی سین تک قرآن کی جو بھی آیت آپ اٹھائیں گے اس میں کیا ہے؟ تذکرہ مصطفیٰ ملے گا۔ اللہ رب العالمین یہ جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کی وجہ سے ان کے ثواب سے ہماری بخشش فرمائے، جو گزر چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے، ہمارے اوپر رحمت فرمائے۔ ختم شریف ختم